ہمارے محمد عالم بادشاہ جو ہے حضرت کی شال پوشی فرما رہے ہیں اور کونسلر سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کی گل پوشی فرمائیں. علی جناب خلیل احمد صاحب سے میں برائے رسالت علماء اہل سنت جشن میں لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہ ہمارا نبی ملک کونن میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کیا قمر کے ستارے کھلے چکا اے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل اور رسول سے اعلیٰ نبی جس کے کلموں کا دہن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی جس کے دو بند ہے کوثر اور سرزمین ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی دینے کو منہ چاہیے بن دینے ہے راہ میرے مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہے راہ میرے شاہ میں کیا صلی اللہ علیہ. یہ سائنس کا دعویٰ ہے مگر جب ایک سائنٹسٹ ایک سائنس کا طالب علم جب واقع معراج پڑھتا ہے واقع معراج کو سنتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات نے سورج کو بنایا سورج کے اندر ایسی روشنی رکھی اور سورج کو اتنا بڑا منبع روشنی کا نور کا بنایا تو اب اسی خالق کائنات نے اپنے محبوب بندے کو بھی اس کائنات میں زمین پر بھیجا اور پھر اپنا قرب دیا اپنے پاس بلایا. اور یہ واقع معراج منافقین اور مومنین کے درمیان امتیاز کرتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہتے ہو کہ معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. ہاں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کیا ہے کہ آقا کریم نے اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا ہے. سادات کرام بالخصوص خلیفہ حضور شیخ الاسلام و خلیفہ حضور تاج الشریعہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت ابو الحسن شیخ نوید انور تیغ برہنہ سہروردی دام ظلہ علینا، ساتھ ہی ساتھ دیگر علماء اہل سنت اس آبادی اور اس شہر سے تعلق رکھنے والے جملہ خوش عقیدہ مسلمانان اہل سنت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو
السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج کا یہ نورانی، روح پرور، پرکیف اجلاس بنام جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعرس عنادل شاہ رحمت اللہ علیہ، ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. علماء کرام و سادات اعظام کی سرپرستی میں یہ اجلاس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. اس محلے سے تعلق رکھنے والے نوجوانان اہل سنت کمیٹی کے نوجوان، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور حضور سید صاحب قبلہ کی سرپرستی میں جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور اس مبارک شب کے صدقے میں رب قدیر ہم سب کی مغفرت فرمائے. عرض معروض سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار ذی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پورا مجمع پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند حصول برکت کے لیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے نعت پاک کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. محمد سب سے پیارا، تھوڑا آواز اور تیز کیجیے. نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آپ کہتے ہیں نا آئی لو محمد، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ سب سے زیادہ میری محبت دل کے اندر نہ پائی جائے. تو نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نام محمد سب سے پیارا،
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی کے نام کا چرچا، میرے نبی کے نام کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی کے نام کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور اہل ایمان ڈٹے ہوئے ہیں ہر میدان کربل میں، اہل ایمان ڈٹے ہوئے ہیں ہر میدان کربل میں، اور پائے باطل اکھڑا اکھڑا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پائے باطل اکھڑا اکھڑا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور روز جزا بھی مجھ کو ملے گا، ان کی شفاعت کا تحفہ۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ آپ بہت خاموش ہو کر کے سن رہے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے آقا کے نام پر، یا رسول اللہ۔ روز جزا بھی سب کو ملے گا، ان کی شفاعت کا تحفہ، شاہ امم سے میرا رشتہ، شاہ امم سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، در دانش صدیق و فاروق ہو یا ہو عثمان و حیدر، دانش سارے جہاں میں ان کا جلوہ، سارے جہاں میں ان کا جلوہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سارے جہاں میں ان کا جلوہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ درود شریف۔ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر کے آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلا اور لامکا تک، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے
پائے تیرا مکان ہے۔ محبوب کی شان کتنی بلند ہے، آپ غور فرمائیں۔ آج کی یہ مقدس رات دو نسبتیں لیے ہوئے ہیں، ایک تو نسبت معراج مصطفیٰ اور ایک عظیم الشان بزرگ کے عرس کی نسبت۔ آپ کو رب قدیر دونوں برکتیں عطا فرمائے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے سلام میں یوں عرض کیا ہے کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ اب بھی نہیں بولیں گے؟ اور زور سے بولیں۔ آپ کی آواز ہماری اس مائک کی آواز کو اور طاقت بخش دے گی۔ آپ کنجوسی مت کیجئے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ کہ رب تبارک و تعالی نے اس طرح کی تعبیر کیوں فرمائی؟ سبحان کے ذریعے آج محبوب کو وہ شان عطا کی جانے والی ہے جو شان و عظمت کسی کو نہیں ملی۔ آج محبوب کو رب کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ جبریل میرا حبیب دار حتیم میں ہے، میرا حبیب دار ام ہانی میں ہے، دونوں طرح کی روایتیں۔ جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں بلا لاؤ، اکیلے مت جاؤ، ساتھ میں 70,000 ملائکے مقربین کو لے لو۔ اور آج جبریل امین علیہ السلام کے آنے کا انداز بھی الگ ہے۔ بارگاہ محبوب میں پہنچتے ہیں جبریل، میرے آقا علیہ السلام کی نگاہیں سو رہی ہیں مگر قلب اقدس جاگ رہا ہے۔ اجمل سلطان پوری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے ان کے قدسی پیشان مل رہا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، اور جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے، خالق بلا رہا ہے۔ اور نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، میلہ لگا ہوا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے محبوب کو جگایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب لے کر کے گئے، سینے اقدس کو چاک کیا گیا، حلق سے لے کر کے ناف تک آقا علیہ السلام کے صدر اقدس کو چاک کیا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک
ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے صدر کو، آپ کے سینے کو چاک نہ کیا؟ ووضعنا عنك وزرک، سینے اقدس کو چاک کیا جا رہا ہے، قلب اقدس کو دھویا جا رہا ہے، اور فرشتے جو اسرار و حکم اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی صورت میں جو لے کر کے آئے تھے، قلب اطہر میں اسے ڈالا جا رہا ہے کہ محبوب کو دنیاوی سفر نہیں کرنا ہے، محبوب کو مکہ سے مدینہ کا سفر نہیں کرنا ہے، محبوب کو مکہ سے طائف کا سفر نہیں کرنا ہے، محبوب کو جو سفر کرنا ہے اس سفر میں بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جانے والی ہیں، جنت دیکھنے والے ہیں محبوب، جہنم کے عذاب کا ملاحظہ کرنے والے ہیں محبوب، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے والے ہیں محبوب، عرش معلیٰ پر جانے والے ہیں محبوب، جنت کے محلات اور جنتی نعمتوں کو دیکھنے والے ہیں محبوب، بڑی شان بلند ہونے والی ہے، عظمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلندیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، تعبیر فرمائی جا رہی ہے، سبحان سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو جب کوئی خوبصورت چیز نظر آ جاتی ہے آپ کہتے ہو سبحان اللہ، آپ نے حضرت کے رخ زیبا کا دیدار کیا، امامہ شریف میں اور جبے میں اور عصا لے کر کے آپ نے خوبصورت چہرے کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے عقیدت کے ساتھ دیکھا، آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ آپ نے کسی دولہے کو دیکھا کہ دولہے نے اچھا لباس پہن رکھا ہے، اس کا حسن چمک رہا ہے، صحرا پہنے ہوئے ہے، نیا لباس پہنے ہوئے ہے، آپ نے دیکھا اس دولہے کو، آپ نے کہا سبحان اللہ کتنا پیارا حسن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلہن نئی نویلی دلہن سج دھج کے تیار ہے، گھر والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، آپ کو کوئی نعمت ملے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، گھر بنے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، خوبصورت محلات آپ کی نگاہوں سے گزرے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ سمندر کے اتھاہ گہرائیوں کو آپ دیکھیں اور تاحد نگاہ سمندروں کا ملاحظہ کریں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہو آپ کی گود میں ڈال دیا جائے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کسی حسن و جمال والے آپ کسی پھول کو دیکھتے ہیں اس پھول کی خوشبو کو سونگھتے ہیں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج محبوب کو اتنی عظمت دی جانے والی ہے، آج محبوب کو عرش پہ بلایا جانے والا ہے، آج محبوب کو جنت کا دیدار کرانا ہے، جہنم کے عذاب کو بھی دکھانا ہے، بڑی بڑی نشانیوں کو دکھانا ہے، آدم سے ملاقات کرانی ہے، شیش سے ملاقات کرانی ہے، سلیمان سے ملاقات کرانی ہے، انبیاء کرام سے ملاقات کرانی ہے۔ حرم محترم میں جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہے، نہ ابو بکر موجود ہے، نہ عمر موجود ہے، نہ عثمان موجود ہے، نہ علی موجود ہے، نہ صحابہ موجود ہے، نہ والدین موجود ہیں، کون کہے سبحان اللہ؟ قلب اقدس کو چاک کیا جا رہا ہے، انوار و تجلیات کے خزانے ڈالے جا رہے ہیں، کون کہے سبحان اللہ؟ کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں ہے، نہ والدین ہے کہ سبحان اللہ کہیں، نہ صحابہ کی جماعت ہے کہ سبحان اللہ کہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر سبحان اللہ کے ذریعے تعبیر فرما کر کے اللہ نے بتا دیا کہ محبوب آج حرم میں سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن تا قیام قیامت جب جب سفر معراج کا ذکر ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا جب سفر معراج کا ذکر کرے گا تو کہے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اے محبوب آپ کے سفر معراج کی تسبیح و تحلیل کل بھی بیان کی جا رہی تھی، آج بھی بیان کی جا رہی ہے، تا قیام قیامت بیان کی جاتی رہے۔ سبحان اللہ، اس لیے سبحان کے ذریعے تعبیر فرمائی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولنے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولنے سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسری
اللہ رب العزت نے فرمایا سیر کرائی. اسرا یسری اسرا، سیر کرانا. ایک اعتراض پیدا ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر سفرا عبدہ نہیں کہا گیا. سفرا عبدہ، سبحان الذی سفر عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اس طرح نہیں فرمایا گیا. یہ نہیں فرمایا گیا سبحان الذی ذہب بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. ذہبہ کی تعبیر نہیں فرمائی گئی. ذہبہ نہیں فرمایا، ذہبہ بعبدہ ہی نہیں فرمایا. اسرا، سفر کا ذکر اس لیے نہیں کہا گیا کہ سفر میں کلفت ہوتی ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے، سفر میں بدنی تکاوٹ ہوتی ہے، سفر کے اندر ذہنی تکاوٹ ہوتی ہے. اتنا لمبا سفر محبوب کو اسرا کے ذریعے تعبیر فرما کر کے رب تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ محبوب کا جو یہ سفر ہے یہ سیر ہے. اور سیر کہتے ہیں چہل قدمی کو. سبحان اللہ. سیر کہتے ہیں چہل قدمی کو، اور چہل قدمی میں نشاط ہوتی ہے، چہل قدمی میں فرحت ہوتی ہے، چہل قدمی میں خوشیاں ہوتی ہیں. اور طبا فرماتے ہیں کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی صحت سلامت رہے، آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کی صحت اچھی رہے. رب تبارک و تعالیٰ نے سفر عبدہ کے ذریعے تعبیر نہ فرمائی بلکہ اسرا کے ذریعے تعبیر فرما کر کے بتا دیا کہ میرے محبوب کا سفر لمبا تو ضرور ہے مگر میرے محبوب کو نہ جسمانی تھکاوٹ ہے نہ ذہنی تھکاوٹ ہے، بلکہ میرے محبوب کو نئی نئی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں. میرا محبوب نئی نئی نشانیوں کو دیکھ کر کے فرحت و انبساط محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے اسرا کے ذریعے تعبیر اللہ رب العزت نے فرمائی. اور یاد رکھیں رب تبارک و تعالی جانتا تھا کہ سفر معراج ایسا محیر العقول معجزہ ہے کہ بڑے بڑے مستشرقین کفار و مشرکین آئیں گے. محیر العقول معجزہ ہے اور اس معجزے کا انکار کریں گے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے، اور مسجد اقصی سے لے کر کے پھر 3 مرحلوں میں جو یہ سفر ہوا یہ کیسے ہوا. تو سبحان کے ذریعے تعبیر فرما کر کے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اے انسانوں، اے عقل کے پجاریوں، اے عقل کے اوپر بھروسہ کرنے والوں، وہی تو سبحان ہے جس نے انسان کو عقل دی تو ہزاروں ٹن مال جہاز میں لوڈ کر کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور وہ کئی گھنٹوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے. وہی تو سبحان ہے، وہی سبحان ہے جس کے حکم پر سورج پورے روئے زمین کی گردش کر دیتا ہے، پورے روئے زمین کو گھوم لیتا ہے. تو جو رب تبارک و تعالی جس سبحان کے حکم پر کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے وہی سبحان اپنے محبوب کو رات کے مختصر سے حصے میں اگر سفر کرا دے تو اس میں تعجب کی بات کیا، اس میں انکار کی گنجائش کہاں ہے، اس میں تعجب کی بات کیا ہے. اسی لیے سبحان کے ذریعے تعبیر فرمائی. پاک ہے وہ ذات عجز سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے اور عیوب سے پاک ہے. تو جو رب تبارک و تعالی عجز سے پاک ہے، سیر کرانے والا وہی تو رب ہے، سیر کرانے والا وہی تو رب ہے.
اس لیے سبحان کے ذریعے تعبیر فرمائی گئی. آپ غور فرمائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا. سبحان اللہ. جبریل امین آئے بارگاہ رسالت میں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک. اے محبوب، اللہ رب العزت آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے براق کو پیش کر دیا. براق ایسی سواری ہے کہ جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک ایک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پہنچتا ہے. اس کی برق رفتاری اور اس کی سرعت کا عالم اور اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. براق پیش کر دیا گیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جبریل عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ براق حاضر ہے. اے میرے آقا، آپ اسے سواری ہونے کا شرف عطا کیجئے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو براق وجد کرنے لگا، براق ناچنے لگا، وجد میں آ گیا. جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ براق وجد میں آ گیا ہے. یا رسول اللہ براق کی کچھ تمنا ہے، براق کی کچھ آرزو ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق نے اپنی زبان میں عرض کیا ہے میرے آقا، آج جس طرح سفر معراج میں آج آپ مجھے سواری ہونے کا شرف عطا کر رہے ہیں، ایسے ہی کل جب میدان قیامت بپا ہو تو یا رسول اللہ آپ مجھے سواری ہونے کا شرف عطا کر دیجئے گا. جس طرح آج آپ مجھے آپ اپنی سواری بنا رہے ہیں، ایسے ہی کل میدان قیامت میں بھی. حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں جب یہ عرض کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل آج شان رحمت جوش میں ہے. اے جبریل براق سے کہہ دو کہ اس کی آرزو پوری کر دی گئی ہے، اس کی تمنا پوری کر دی. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئے. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دست بستہ صف میں کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، ایسے ہی جیسے آپ اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے آپ اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تھے دنیا میں ہدایت کے لیے، سب کے سب دست بستہ کھڑے ہیں. نبی کونین تشریف لانے والے ہیں، خاتم النبیین آنے والے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا آنے والے ہیں، سب سے بالا و اعلیٰ آنے والے ہیں، نبی کونین تشریف لانے والے ہیں. حضرت جبریل امین نے سوراخ کیا، براق کو پرکھ دیا گیا. حضرت جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھا دیا. یا رسول اللہ حضرت آدم پہلے آئے، نوح پہلے آئے، شیس پہلے آئے، آپ سب سے اخیر میں آئے ہیں، مگر آج تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم آپ کے اقتداء میں نماز پڑھ کر کے آپ کو اپنا مقتدی تسلیم کریں گے اور آپ کو اپنا مقتدا تسلیم کریں گے. آگے بڑھیے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اہل سنت زندہ باد. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامت فرمائی اور نماز کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم یکے بعد دیگرے کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے
جس نے مجھ کو سب سے پہلے اپنا نبی بنایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو تمام اولاد کا باپ بنایا، ابو البشر بنایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جو حکومت اور سلطنت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا. حضرت سلیمان رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو شرف ہم کلامی سے ہمکنار فرمایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے ذریعے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھیوں کو شفا بخش دی. اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب کی تعریف و توصیف ہے. جب تمام انبیاء کرام اپنی اپنی تقریر اور اپنے اپنے خطبات کو مکمل کر لیتے ہیں تب اخیر میں میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو شفیع المذنبین بنایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی حمد و ثنا کیا. پہلا سفر کا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلا مرحلہ. اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. نص قطعی ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. اس کا منکر کافر ہو جائے گا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہلے آسمان پہ پہنچے. پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اللہ اکبر. آج تمام فرشتے دیدار کے لیے منتظر ہیں. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. تمام حور و غلماں منتظر ہیں نبی کے رخ زیبا کا دیدار کرنے کے لیے. فرشتے منتظر ہیں نبی کے رخ زیبا کا دیدار کرنے کے لیے. آج بہت شان ہے، بلایا جا رہا ہے. کہا کون؟ کہا انا جبریل. من معکا؟ اے جبریل یہ بتاؤ اکیلے ہو کہ اور بھی کوئی ساتھ میں؟ فرشتے جانتے ہیں کہ آنے والے کون مہمان ہیں اور کس مہمان کو بلایا جا رہا ہے، کتنی شان سے بلایا جا رہا ہے، مگر سوال کرنے میں بھی محبت ہے. کون؟ کہا جبریل. کہا اور کون ہے ساتھ میں؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں. نام جب سنا دروازہ کھول دیا گیا، اور جب دروازہ کھولا گیا تمام فرشتوں نے استقبال کیا. تمام فرشتوں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اے آنے والے محبوب، آپ تو تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی حضرات انبیاء کرام ہے مسجد اقصی میں سب موجود ہیں. حضرت آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات پہلے آسمان پہ ہو رہی ہے. دوسرے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسی طرح
तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें और दीगर इन आसमानों पर मुलाकात इन्हीं अंबिया से हो रही है। पता चला कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातो तस्लीम अपनी अपनी कब्रों में हयाते जिस्मानी के साथ जिंदा है बाहया। और यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। मेरे इमाम का शेर पढ़ो, आला हजरत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और देखा मेरे आका ने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अतहर में नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। अभी मुलाकात हुई और अभी नमाज भी अदा कर रहे हैं। मेरे इमाम का हर शेर अकीदे और ईमान की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, और मेरे चश्मे आलमों से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलमों से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुलाकात हुई है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रश्क आ गया। सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को देख करके हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें छलक गईं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप ही की वो जात है कि जिसको तमाम नबियों पर फजीलत बख्शी गई है, आप ही की वो जात है। आपकी उम्मत को मेरी उम्मत पर फजीलत अता की गई है, आपकी उम्मत को मेरी उम्मत पर कसरत अता की गई है। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के जन्नती उम्मतियों की सफाई 120 होंगी। 120 में 80 सफे जन्नतियों की नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगी। बाकी 40 में तमाम अंबियाए किराम के उम्मती। 40 में तमाम अंबियाए किराम के उम्मती। तो हजरते मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को रश्क आ गया, आंखें छलक गई, आंखें रश्क से और खुशियों के आंसू आंखों में छलक पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने महबूब की अजमत और रिफात को तस्लीम किया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी। और जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, हमारा नबी। दूसरे आसमान तीसरे आसमान सफर शुरू है, अंबिया से मुलाकातें भी हो रही हैं, सलाम कलाम भी हो रहा है। और फिर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाएं, सिदरतुल मुंतहा
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो तस्लीम की वो आखिरी हद है। बैरी का दरख्त सिदरा, तमाम फरिश्ते रब की बारगाह में दुआ करते थे, अल्लाह परवरदिगार तेरी ज़बान कुदरत जिस महबूब पर हमेशा दुरूदो सलाम भेजती है, हम फरिश्ते जिस महबूब पर इतनी मोहब्बत के साथ दुरूद भेजते हैं, ए अल्लाह हम उस महबूब के रुखे अनवर की जियारत करना चाहते हैं। दुआएं की थी फरिश्तों ने, रब ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। रब का हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों सब के सब सिदरा पे जमा हो जाओ, सिदरा पे जमा हो जाओ। कायनाते अर्दी, कायनाते समावी, तमाम फरिश्ते, हामिलीन अर्श, मुदब्बिरात, बारिश का इंतजाम करने वाले फरिश्ते, माओं के पेट में बच्चों का नक्शा बनाने वाले फरिश्ते, रिस्क तकसीम करने वाले फरिश्ते, तमाम फरिश्तों को सिदरा पर इकट्ठा कर लिया गया। सिदरा पे जमा हो जाओ। उसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इज यग़शा सिदरता मा यग़शा। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। इज यग़शा सिदरता मा यग़शा, सिदरा को ढांप लिया जिसने ढांप लिया। किसने ढांप लिया? फरिश्तों की नूरानियत ने ढांप, फरिश्तों के नूर ने ढांप लिया। और सिदरा उबैरी का दरख्त है जिसके पत्ते इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि हाथी के कान की तरह बड़े बड़े और निहायत खूबसूरत हैं। और उस सिदरा दरख्त पर तमाम फरिश्ते जब इकट्ठा हो गए तो फरिश्तों की नूरानियत ने सिदरा को ढांप लिया। उसी का जिक्र कुरान पाक में सूरह नज्म में फरमाया गया, इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, सिदरा को ढांप लिया जिसने ढांप लिया। अल्लाह अकबर। अब सारे फरिश्ते सिदरा के दरख्त पर महबूब के रुखे अनवर का दीदार कर रहे हैं। जिस महबूब पर दुरूदो सलाम का नजराना इतनी मोहब्बत से पेश कर रहे थे, आज उसको ये मकाम अता किया जा रहा है कि फरिश्तों की निगाहें महबूब के रुखे अनवर का दीदार कर रही हैं। हजरत जिब्रील अमीन दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, ऐ मेरे प्यारे आका, यही मेरी आखिरी हद है, यही मेरी आखिरी जगह है। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ। रब का जो पैगाम आता है, रब तबारक व तआला की तरफ से जो अहकामात आते हैं, यही अहकामात मैं लेता हूँ और यहीं से नबियों की बारगाह में वापस जाता हूँ। ऐ मेरे आका, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं अर्ज किया है, शुदर दोस्ती मुखलसम याफ्ती, एनानम से सोहबत शरात आफ्ती। ऐ जिब्रील, जब तुमने दोस्ती में मुझको मुखलिस पाया, हरम से चले थे बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से चले थे तमाम आसमानों तक, आसमान अव्वल, दोम, सोम, चहारुम, सातों आसमान की सैर करते हुए अब यहाँ तक पहुंचे हो, तो जब दोस्ती में आपने मुझको मुखलिस पाया है तो क्यों यहाँ पे छोड़ रहे हो? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, बात कोई और नहीं है, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे। अब तजल्ली के फरोग के ताल्लुक से उलमा ने तशरीह की है, वो तजल्ली किसकी है? रब की तजल्ली है कि महबूब की तजल्ली है, रब के अनवार है कि महबूब के अनवार है। अल्लाह अकबर। फरोगे तजल्ला बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे। अरे मेरे आका, यहाँ तक साथ में आना मेरा काम था, अब यहाँ से आगे अकेले जाना आपका काम है। बुलंद करो भाई, काहे? जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, जिब्रील बताओ, अगर कोई तमन्ना हो, कोई आरज़ू हो तो बताओ। मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, रब की बारगाह में तुम्हारी आरज़ू को जिक्र कर दूंगा।
تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ یہاں سے اکیلے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یا رسول اللہ بس کوئی تمنا نہیں ہے کوئی آرزو نہیں ہے صرف ایک تمنا ہے ایک آرزو ہے کون سی تمنا ہے یا رسول اللہ تمنا یہ ہے کہ کل میدان قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو کوئی کسی کا چاہنے والا نہ ہو کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہو آپ کی امت کا گزر جب پل صراط سے ہونے لگے تو رب کی بارگاہ سے اجازت مل جائے رب کی بارگاہ سے اذن مل جائے اے جبریل میرے محبوب کی امت پل صراط سے گزرنے والی ہے تم اپنے نورانی پروں کو پل صراط پر بچھا دو تاکہ محبوب کی امت آسانی سے تاکہ محبوب کی امت آسانی سے گزر جائے بس یہی تمنا ہے یہی آرزو ہے اے جبریل یہی آرزو ہے یہی آرزو ہے ہاں یہی آرزو ہے میرے آقا یہی تمنا ہے اے جبریل تمہاری آرزو پوری کر دی گئی ہے تمہاری آرزو پوری کر دی گئی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بھی چھائیں تو پر کو خبر نہ ہو پر کو خبر نہ ہو اے گنہگارو اے سیہکارو میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا مگر محبوب کی شان ذرا دیکھو محبوب کے نسبت کی وجہ سے امت محمدیہ کے نسبت کی وجہ سے تمہارے گنہگار قدم حضرت جبریل امین کے نورانی پروں پر پڑیں گے اور جبریل کو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جبریل میرے محبوب کی امت گزرنے والی ہے اپنے نورانی پروں کو پورے پل صراط پر بچھا دو تاکہ میرے محبوب کی امت پل صراط سے آسانی سے گزر جائے اور محبوب کی امت کیوں نہ آسانی سے گزر جائے گی ایک طرف تو میرے آقا اپنے سر اقدس کو رب کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے میری امت کو آسانی سے گزار دے ایک طرف ہے محبوب کی دعائیں ہوں گی دوسری طرف ہے جبریل امین کا نورانی پر بچھا ہوگا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کی ہے رب سلم صدائے محمد صدائے محمد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں رضا اب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں اب وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جاؤ کہ ہے رب سلم صدائے محمد اور محبوب کی نسبت کی وجہ سے یہ مقام آپ کو ملا ہے یہ عظمت آپ کو ملی ہے یہ شرافت آپ کو ملی ہے یہ کرامت آپ کو ملی ہے نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے بڑھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رف رف پر سوار ہوئے علماء فرماتے ہیں شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں رف رف ایک نور کا تخت ہے اس نور کے تخت پر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہاں سے پھر بیت المعمور اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر وہ سدرہ قرآن پاک میں اور پھر عرش اعظم الرحمن علی العرش استوى کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے الرحمن علی العرش استوى کی تعبیر فرمائی گئی ہے رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے نبی کونین جناب محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہے. اللہ مکہ میں میرے آقا تشریف لے گئے. حضرات مکان اسے کہتے ہیں جہاں دایاں ہو بایاں ہو آگے ہو پیچھے ہو اوپر ہو نیچے ہو دائیں ہو بائیں ہو شمال ہو جنوب ہو اتر ہو دکھن ہو شمال ہو ایسٹ ہو ویسٹ ہو مغرب ہو ساؤتھ ہو جنوب ہو. یہ ساری چیزیں جہاں پر ہو اسے مکان کہا جاتا ہے اور جہاں پر یہ ساری چیزیں نہ ہو اسے لامکہ کہا جاتا ہے. سراغ عین و مکہ کہاں تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ وہاں پہ آئینہ تھا نہ وہاں پہ متا تھا نہ کہاں نہ تک کچھ نہیں تھا. وہ لامکان یہ محبوب کی شان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سارے عرش پر ہے تیری گزر. اب بھی نہیں بولیں گے سبحان اللہ. خاموشی سے سنیں گے ویسے ہی کل جگت پھاڑ کر کے بول رہا ہوں. اس طرح یوپی میں جو مائک ہوتا ہے نا بہت شاندار ہوتا ہے. یوپی میں جو مائک ہوتا ہے بہت شاندار ہوتا ہے. آپ کا مائک بہت اچھا ہے مگر پتہ نہیں کیوں آواز کھینچ رہا ہے. یا تو آواز کم ہے. میں پوری طاقت لگا کر کے بولتا ہوں, یہ میری عادت ہے. آپ دعا فرمائیں رب قدیر ہم کو اس میں کامیابی عطا. آمین آمین. ہمارے ان مشائخ اور ان علماء کرام کی دعاؤں کا نتیجہ جس دن آنا ہوگا اسی دن فون ہوتا ہے کہ حضرت اب بیٹھے ہیں آئے کہ نہیں آئے ہیں. لیکن ہمارے عبدالرؤوف بھائی ان سادات کرام کی دعاؤں سے ہمیشہ رابطے میں رہے. ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ نہیں گزرتا تھا کہ فون کرتے تھے, خیر خیریت لیتے تھے. یہ محبت اللہ سلامت رکھے. آپ کی محبت ہے. رب قدیر شب معراج کا ہم گنہگاروں کو صدقہ عطا فرمائے. بڑی مقدس رات ہے یہ. انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. محبوب کو بلایا جا رہا ہے. جنت دکھانا ہے, جہنم بھی دکھانا ہے. بڑی بڑی نشانیاں, ایسی عظیم نشانیوں کو دکھانا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دکھائی گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت دیکھا, جنتی محلات کو دیکھا, جنتی نعمتوں کو دیکھا, جہنم کے عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم کو دیکھا کہ اس قوم کا پیٹ بہت بڑا بڑا, جیسے بڑا بڑا کمرہ ہوتا ہے, بڑا بڑا حجرہ ہوتا ہے, ان کا پیٹ بہت بڑا بڑا اور اس پیٹ میں آگ کے شعلے, اللہ اکبر, آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بتاؤ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یتیموں کا مال کھانے والوں پر عذاب دیا جا رہا ہے, عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. یأکلون فی بطونہم, اپنے بطنوں میں اپنے پیٹ میں وہ آگ کھاتے ہیں, آگ. انہیں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سروں کو فرشتے پتھر سے توڑتے ہیں, ان کے سر پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے, بڑے بڑے پتھر سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ بڑے بڑے سر والے جن کے سروں کو بڑے سخت پتھروں سے کچلا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے اپنے سروں کو نہیں جھکایا کرتے تھے, سجدے میں نہیں جایا کرتے تھے. نماز سے سستی کرنے والوں, نماز سے غفلت برتنے والوں, نماز سے دوری اختیار کرنے والوں, دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عذاب کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں.
کہ تو آپ کے سروں کو جو لوگ نماز سے سستی کرتے ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کچھ قوم ایسے ہیں، ایک طرف کچھ عورتیں ہیں، ایک طرف کچھ مرد ہیں، ان کے سامنے خوبصورت دسترخوان بچھایا گیا ہے، ایک طرف لذیذ گوشت رکھا ہوا ہے، خوبصورت بھنا ہوا اچھے قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف مردار گوشت رکھا ہوا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، جس میں سڑن ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اچھے گوشت کو نہ کھا کر کے برے گوشت کو اور سڑن والے بدبودار گوشت کو وہ کھاتے ہیں۔ جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کو معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ جبریل کون لوگ ہیں؟ جبریل امین دست بستہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے ناجائز طور پر وہ زنا میں ملوث ہوا کرتے تھے، اپنی حلال اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسروں پر غلط نگاہ ڈالا کرتے تھے، ان کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا تو کہا ان کا اور کون سا گناہ ہے؟ کہا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ وہ غیبت کیا کرتے ہیں، چغل خوری کیا کرتے ہیں، لگائی بجھائی کیا کرتے ہیں، فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی باتیں لے جا کر کے پہنچاتے ہیں جس سے فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، چغل خوری کیا کرتے ہیں، انہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں، جو چغل خوری کیا کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس طرح کے عذاب کو میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا۔ ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی زبانیں قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، زبانیں قینچی سے فرشتے کاٹ رہے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ مقررین ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے، جن کی زبان پہ کچھ اور ہوتا تھا عملاً کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ نماز پڑھو مگر خود نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگوں سے کہتے تھے صدقات و خیرات کرو مگر خود صدقات و خیرات نہیں کرتے تھے۔ ان کی زبان پہ کچھ اور ہوا کرتا تھا عملاً کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب انہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مختلف قسم کے عذاب ہے۔ ایک قوم کو دیکھا کہ بڑے بڑے گرز سے ان کے سروں کو توڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں، پھر فرشتے انہیں ان کے بازوؤں کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، پھر مارتے ہیں، زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، شراب پی کر کے وہ اپنی عقل کو معاف کر لیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ شرابیوں کو اور جوانیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی امت کے نافرمان لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے لوگ ہیں۔ پتہ چلا پیارے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، نمازوں کے لیے اپنے سر کو جھکاؤ، نمازوں کے لیے اپنی پشت کو جھکاؤ، نمازوں کے لیے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، چوری سے، چغل خوری سے، عیاشی سے، بدکاری سے، فحاشی سے، زنا سے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، عمل صالح سے اپنے آپ کو مزین کر لو تاکہ جہنم کے خطرناک عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں میں پہنچے، جلال و جبروت، اللہ کی عظمتیں اور حجابات، پردے، اللہ رب العزت کے جتنے 99 نام ہیں ان ناموں کے پردے، ان پردوں کے انوار و تجلیات لامکاں میں میرے آقا پہنچ گئے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے کر
جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ اس محبوب کے مکان اور اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ دینے والا، عطا کرنے والا رب جانے، لینے والے محبوب جانے۔ آواز آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اور آگے بڑھے تو وحشت بتقاضائے بشریت، جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو کچھ ہلکی پھلکی وحشت محسوس ہوتی ہے، وحشت محسوس ہوئی۔ آواز آئی، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، فلیأذن الحبیب، اے محمد قریب آ جاؤ، اے محمد قریب آ جاؤ۔ محبوب کو تو قریب ہونا ہی چاہیے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، تین تا شب اسرا ادن منی یا محبوب، تین تا شب اسرا ادن منی یا محبوب، بے دھڑک چلے آؤ میں نے ہی بلایا ہے، بے دھڑک چلے آؤ میں نے ہی بلایا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی تعبیر یوں فرمائی گئی، ثم دنا فتدلا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا اور مزید قریب ہوا۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر دنا کا فاعل اللہ رب العزت کی ذات کو مانا جائے تو مانا ہوگا ثم دنا، پھر اللہ قریب ہوا، فتدلا، اور اللہ اور مزید قریب ہوا۔ اگر دونوں فعل کا فاعل محبوب کی ذات کو مانا جائے، یعنی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسی صورت میں مانا ہوگا ثم دنا فتدلا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور مزید قریب ہوئے۔ دونوں معنی یہاں درست نہیں ہے۔ ایک فاعل ثم دنا کا فاعل محمد عربی جناب محمد رسول اللہ کو بنایا جائے، اور فتدلا کا فاعل رب کی ذات ہے، تو اب مانا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور اللہ رب العزت کی ذات اور مزید قریب ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے، ذرا زور سے بول دو، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ ہو گیا ایسے ہی جیسے قوسین، قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہاں پر اس طرح تعبیر فرما کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے عظیم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آج مکہ کے اندر جب کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے اتحاد کرتا تھا تو دونوں قبیلوں کے سردار اکٹھا ہوتے تھے، کمان ایک دوسرے سے ٹکراتے، ایک دوسرے سے کمانیں ملائی جاتی اور پھر تیر پھینکا جاتا۔ تیر پھینک کر کے عرب کے لوگ، عرب کے سردار یہ بتاتے تھے آج ہمارے ان کے درمیان معاہدہ، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا یہ ان سے محبت کرے گا، ان کا پھینکا ہوا تیر ہمارا پھینکا ہوا تیر ہے، ہمارا پھینکا ہوا تیر ان کا پھینکا ہوا تیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس معاہدے کے ذریعے عرب والوں کو بتایا جاتا تھا کہ اب یہ دونوں قبیلہ متحد ہو گیا ہے، ان دونوں قبیلوں سے کوئی ٹکرائے نہ، ان دونوں قبیلوں سے کوئی پنگا نہ لے، ان دونوں قبیلوں سے کوئی ٹکرائے گا، ایک قبیلے
سے اگر کوئی ٹکرایا تو گویا اس کا ٹکراؤ دوسرے قبیلے سے ہو رہا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فرما کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میرے محبوب کا قریب ہوا وہ میرا قریب ہوگا, جو میرا قریب ہوگا وہ میرے محبوب کا قریب ہوگا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اور جب شرف ہم کلامی عطا ہوئی, تحفہ پیش کیا گیا. سبحان اللہ. آج ایسی عظیم ملاقات جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 تحفہ پیش کیا گیا. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب کی بارگاہ میں, اے پروردگار جانی عبادت تیرے لیے, مالی عبادت تیرے لیے, بدنی عبادت تیرے لیے, تمام ازکیات, تمام طیبات, سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 تحفہ جب ادھر سے پیش کیا گیا تو رب کی بارگاہ سے بھی 3 تحفہ پیش کیا گیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو اے نبی آپ پر, اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. ادھر سے 3 تحفے اور ادھر سے بھی 3 تحفے. اب محبوب اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ محسوس کیا کہ رب کی بارگاہ سے سلامتی کا نذرانہ مل رہا ہے, برکتیں مل رہی ہیں, رحمتیں مل رہی ہیں, تو ان رحمتوں میں محبوب نے گنہگار بندوں کو بھی شامل فرما لیا. السلام علینا, سلامتی ہو اے اللہ ہم پر. علینا فرما کر کے محبوب نے تمام گنہگاروں کو شامل کر لیا. اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ سلامتی ہم پر ہو اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی ہو. تو اے اللہ تمام نیکوکار بندے سب تیرے ہیں اور گنہگار میرے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علینا میں ہم گنہگاروں کو, ہم سیہکاروں کو, ہم پاپیوں کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حرم سے چلے تھے تب بھی امت کو یاد فرمایا. قلب اقدس کو چاک کیا گیا تب بھی امت کو یاد فرمایا. جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تب بھی امت کو یاد فرمایا. وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا تب بھی امت کو یاد فرمایا. سدرۃ المنتہا میں پہنچے تب بھی امت کو یاد فرمایا. اور مقام قرب الہیہ میں پہنچے تب بھی امت کو یاد فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جب یہ کلام, یہ گفتگو فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اسی لیے نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں. الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا. نماز مومنوں کی معراج ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نقشہ نمازیوں نماز عشق کا کھینچا کرے. نقشہ نمازیوں نماز عشق کا کھینچا کرے اور میں اسے دیکھا کروں اور وہ مجھے دیکھا کرے. میں اسے دیکھا کروں اور وہ مجھے دیکھا کرے. نماز میں
بندہ رب کا دیدار کرتا ہے. نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے تو یہ سمجھ جاؤ کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے. جب اس طرح نماز پڑھو گے تو آپ کو نماز کی لذت ملے گی, نماز کی چاشنی ملے گی. اللہ اکبر, بڑے بڑے انوار و تجلیات کو محبوب نے دیکھ لیا, کتنی عظیم نشانیاں اللہ نے اپنے محبوب کو دکھائی, اس کی تفصیل مذکور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بس اتنا فرما دیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے بندے کو جو وحی کیا, جو وحی کیا, اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے اس طرح تعبیر فرما کر کے بتا دیا کہ محب نے اپنے محبوب کو کتنا دیا اور محبوب نے محب سے کتنا لیا. دوسروں کو اس سے کیا غرض ہے, دوسروں کو اس سے کیا لینا دینا, دوسروں کو اس سے جاننے کی کیا ضرورت ہے, کیا لینا دینا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے بندے کو جو وحی کیا, جو وحی کیا. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. کتنے وقت کی؟ 50. اور آج کتنی فرض ہیں؟ 5. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت سے انوار و تجلیات کے خزانے لے کر کے اور تحفے تحائف لے کر کے جب واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, آپ رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے, آپ کو کون سا تحفہ عطا کیا گیا؟ تو محبوب نے فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں اللہ نے میری امت پر فرض فرما دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تجربہ ہے, ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہماری امت پر اللہ رب العزت نے نمازوں کو فرض فرمایا تھا, میری امت ادا نہیں کر پائی. آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں, آپ کی امت کیسے ادا کر پائے گی؟ آپ واپس جائیے رب کی بارگاہ میں تخفیف کروا دیجئے, کچھ اور کم کروا دیجئے. محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ قرب میں تشریف لے گئے, 5 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی, واپس آئے, پھر گئے, پھر واپس آئے, پھر گئے. حضرت موسیٰ بھیجتے جا رہے ہیں, محبوب مقام قرب میں جا رہے ہیں, نمازیں کم ہوتی جا رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے, کہا کتنی نمازیں باقی رہ گئی؟ عرض گزار ہوئے, اے موسیٰ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں, اتنی کم ہو گئی ہیں, 45 وقت کی نمازیں کم ہو گئی ہیں. تو حضرت موسیٰ عرض گزار ہوتے ہیں, پھر واپس چلے جائیے, آپ کی امت یہ بھی نہیں ادا کر پائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں, اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے, اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے, اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے کمی کے لیے, اس سے زیادہ تخفیف کے لیے نہیں جاؤں گا. 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دے دی گئی, لیکن رب کا کرم دیکھیے, رب کی رحمت دیکھیے, امت محمدیہ کی فضیلت دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم نے فرما دیا, اے میرے محبوب آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, مگر آپ کی امت کو جو ثواب دیا جائے گا وہ 5 وقت کی نمازوں کا نہیں ہے, بلکہ 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا. آپ غور فرمائیں کتنا کرم ہے, کتنا رحم ہے. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی ہم نماز ادا نہیں کرتے, اس کے باوجود بھی ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے سر سجدے میں نہیں جاتے ہیں. دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں, تباہیاں آ رہی ہیں, سونامی آ رہی ہے, مختلف زلزلے آ رہے ہیں, اب بھی ہمارے ذہن کے دریچے نہیں کھل رہے ہیں. اے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ,
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب تیز ہوائیں چلتی تھیں تو صحابہ سہم جاتے تھے، لرز جاتے تھے، بدن کانپ جاتے تھے، اور مسجد نبوی شریف بھر جاتی تھی، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے عرض کرتے تھے اے میرے پروردگار، یہ تیز ہوائیں جو چل رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری طرف سے عذاب ہو، اے اللہ اسے دور فرما دے، اے اللہ اسے ہلکی فرما دے، اے اللہ اس میں نرمی فرما دے۔ آج آپ دیکھو ترکی کے اندر زلزلہ آیا، کتنی تباہیاں ہوئی، لاشوں پہ لاشیں نکل رہی ہیں، پلک جھپکتے ہی ان اونچی اونچی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئیں۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سونامی، یہ زمین کا پھٹنا، یہ تاروں کا گرنا، یہ سونامی، یہ سمندر کی موجوں کا آنا، یہ سب ہمیں تنبیہ دے رہے ہیں، ہمیں الارم کے طور پر بتا رہے ہیں کہ اب بھی سدھر جاؤ، اپنے اعمال کو سدھار لو، اپنی زندگی کو سدھار لو، اپنی زندگی کو عمل صالح کے زیور سے مزین کر لو، رب کی رحمت کو آواز دو گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے۔ اللہ اللہ، ایک ہاتھ میرا بندہ میری جانب آگے آتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ایک ہاتھ جب اللہ رب العزت کی جانب بندہ بڑھتا ہے تو رب کی رحمت اتنا بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہو؟ آج ہم دعائیں کرتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیسے دعائیں قبول ہوں؟ جب میں کہتا ہوں کہ یا رب تو میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا رب تو میرا حال دیکھ، ہے ندا آتی کی بندے نام اعمال دیکھ، اپنے نام اعمال کا جائزہ تو لے، اپنے نام اعمال کو دیکھ تو لے۔ تیرے نام اعمال میں صبح کی سورج نکلنے کے بعد سے لے کے شام تک غروب ہونے تک، اور غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک کتنی نعمتیں اور کتنی نیکیاں تو اپنے نام اعمال میں اکٹھا کرتا ہے، ذرا تو دیکھ لے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ محیر العقول معجزہ ہے۔ رب تبارک و تعالی جانتا تھا کہ انکار کرنے والے انکار کریں گے، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لیلن میں جو تنوین ہے وہ تحقیر کے لیے ہے، بعض علماء فرماتے تقلیل کے لیے ہے، بہت کم مختصر سے حصے میں، رات کے مختصر سے حصے میں۔ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گر، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گر، پل بھر میں گئے اور چلے آئے محمد، پل بھر میں گئے اور چلے آئے محمد، عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، زیر پائے محمد۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضائے محمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آئے اور آپ نے معراج کا ذکر کیا تو ابو جہل کے پیٹ میں درد پیدا ہو، ابو لہبی سوچ، ابو جہلی فکر نے انکار کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر بیت المقدس گئے تھے تو بیت المقدس میں کتنے پیلر ہیں وہ بتا دیجیے، بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں وہ بتا دیجیے، کتنی کھڑکیاں ہیں وہ بتا دیجیے،
کہاں کہاں دروازے ہیں وہ بتا دیجئے، کون حصہ دائیں طرف ہے، کون بائیں طرف ہے، کون حصہ مشرق کی جانب ہے، کون حصہ مغرب کی جانب ہے، آپ وہ سب بتا دیجئے۔ محبوب سے جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو محبوب کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ محبوب آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے جائیے اور منکرین کو بتاتے جائیے۔ میرے آقا دیکھتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، یہ شان کسی اور کی نہیں ہے، میرے محبوب کی ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت، امام عشق و محبت اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین شکل و صورت میں دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کیا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک جب محسوس کیا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ سب علوم اولین و علوم آخرین کا اللہ نے مجھے سارے علم عطا کر دیے گئے۔ تو اب کوئی کہے اگر کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے تو ایسے پاگل کو کیا جواب دینا چاہیے، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ کوئی کہے محبوب کو کچھ علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کیا، تو تمام اولین و آخرین کا علم اللہ نے مجھے عطا کر دیا، سب کچھ میں نے جان لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معراج کی وہ عظیم الشان شب، مشہور قول کے مطابق، ویسے تو روایت میں اختلاف ہے مگر قول مشہور کے مطابق 27ویں شب، اور یہ بھی دیکھیے کیا شان ہے محبوب کی، اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، ارے کہاں وہ جوش لنترانی، کہاں وہ جوش لنترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مجھے اپنی ذات دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے۔ ایک تجلی اللہ نے ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، طور پہاڑ جل گیا۔ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو برداشت نہ کر پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ رب کا دیدار ہو، محبوب کو کئی بار بھیجا، اب بھی جائیے اور کم کرائیے اور کم کرائیے اور کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ محبوب جس کی شان یہ ہے
کہ آج وہ محبوب بار بار مقام قرب میں جا رہا ہے. میں نے رب کو دیکھا نہ تھا، تمنا ظاہر کی، رب نے ایک تجلی ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تو کوہ طور جل گیا. مگر آج اس محبوب کی شان ہے کہ محبوب ایک بار آئے واپس آئے آنکھوں کو دیکھ لیا، دوبارہ گئے واپس آئے آنکھوں کو دیکھ لیا، تیسری بار گئے واپس آئے آنکھوں کو دیکھ لیا. اے موسیٰ بڑا اچھا وقت ہے، بہت اچھا موقع ہے، تمہاری نگاہیں رب کی ذات کو نہ دیکھ پائی، لیکن آج ان آنکھوں ہی کا دیدار کر لو جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حکمت تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسی لیے بار بار بھیجتے رہے کہ آج ان آنکھوں کا دیدار کر لیا جائے جو آنکھیں رب کے دیدار سے محظوظ ہو کے آ رہی ہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جلوہ دیکھا تھا، تو ان کی بیوی نے جب ایک نگاہ دیکھ لیا آنکھیں پھوٹ گئی. ان کے جلوے میں، ان کی نگاہوں میں، ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت اللہ نے پیدا فرما دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا تو آنکھیں پھوٹ گئی. روایتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اس محبوب کی شان ہے کہ آنکھوں میں بھی اتنی طاقت، دل کے اندر بھی اتنی طاقت. اللہ نے قرآن نازل فرمایا محبوب کے قلب اطہر پر. اسی قرآن کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر محبوب کا قلب اطہر ہے کہ اس قلب اطہر کو جب اللہ رب العزت نے اتنا صلاحیت مند بنا دیا، اتنا صلاحیت والا بنا دیا کہ اب براق پر سوار ہو کر کے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جانا ہے، تو آپ کا قلب نازک اس لائق ہو جائے کہ ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، مقام محمود، عرش و کرسی، لوح و قلم، عرش معلا، رب کا دیدار محبوب کی آنکھیں بھی کر لیں. اور اللہ نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. آنکھیں نہ حد سے آگے بڑھی اور نہ آنکھیں جھپکی. دیدار ایسا کیا دیدار ایسا کیا، نہ آنکھیں جھپکی اور نہ حد سے آگے بڑھی. اللہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے اترا. سبحان الذی اسرا کے اندر عروج کا ذکر کیا گیا، بلندیوں کو طے کرنے کا ذکر کیا گیا، اور جب معراج سے واپسی ہوئی تو معراج سے واپسی کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا. اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظمت کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ امت محمدیہ کو معراج کے سفر سے جو پیغامات مل رہے ہیں، اگر ان پیغام پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا، ہماری زندگی بدل جائے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء، ہم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا. امت محمدیہ کو سفر معراج سے پیغام مل رہا ہے کہ امت محمدیہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنے والی قوم ہے، آگے بڑھنے والی قوم ہے. اور محبوب کی شان ایسی ہے کہ آج محبوب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. انوار و تجلیات اور عروج و ارتقاء کے سارے منازل طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آج عرش کی عقل دنگ ہے کہ آخر کون ہے وہ محبوب جو آج عرش کے قریب آ گیا ہے، اور عرش پر جس کے جلوس کی شان ہے،
عرش پر جس کو رب تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اللہ اکبر، عرش و کرسی، لوح و قلم، حور و خلما، فرشتے، اللہ اکبر، اس محبوب کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، محبوب کی عظمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو قصیدے معراجیہ ذکر فرمایا ہے، تمام شعراء کے اشعار کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اعلیٰ حضرت کے قصیدے معراج کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اعلیٰ حضرت کا قصیدے معراج تمام اشعار پر بھاری ہوگا اور وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت برکت کی بارگاہ میں ایک شعر لے کر کے پہنچے تھے اپنا قصیدہ، وہ بھی معراج ہی کے تعلق سے تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں پہلے میرا قصیدہ سن لو، میرا قصیدہ سن لو۔ جب قصیدے معراجیہ 167 اشعار جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سنایا تو الفاظ کی سیٹنگ اور پھر قرآن و حدیث اور اذکار کے ذریعے، آثار کے ذریعے تو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے اندر ان الفاظ کو فٹ کیا تھا۔ جب قصیدے معراجیہ کو سنا تو اپنے قصیدے کی کتاب کو بند کر لیا، کہا اب مجھے سنانے کی ضرورت نہیں، اب مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اس عظیم ذات کا نام ہے، عشق نبی کا پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے، ایمان کی حفاظت کا پیغام دیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے۔ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، محبتوں سے کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، نماز مومنوں کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ اگر آج آپ کو کوئی پی ایم، سی ایم، کوئی ودھایک، کوئی ایم ایل اے، کوئی منتری آپ کو کوئی تحفہ دے دے تو آپ اس تحفے کو لاتے ہو ڈائننگ ہال میں اور لیونگ ہال میں اسے سجا کر کے رکھتے ہو کہ کوئی مہمان آئے گا دیکھے گا فلاں ہم کو گفٹ دیا تھا، فلاں نے ہم کو نوازا تھا، فلاں نے ہم کو اس طرح۔ نماز مومنوں کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور اگر آج ہم تحفے کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے معراج کا سب سے بڑا پیغام نماز کی پابندی ہے۔ اور رب کی رحمت کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے بندوں پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اجر میں کمی نہیں ہوگی، اجر میں کمی نہیں ہوگی، ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ وقت میں تو کمی کر دی گئی ہے، آپ کی امت 5 ہی وقت کی نماز پڑھے گی، مگر اس کے نام اعمال میں ثواب 50 وقتوں کا دیا جائے گا، 50 وقتوں کا ثواب۔ اب بتاؤ اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی رحمت رب کی، اور اس کے باوجود مسجدیں خالی رہیں، اس کے باوجود ہم نماز کی پابندی نہ کریں، تو ہم اپنی محبت میں گویا دعوے دار تو ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ سچا دعویٰ تو وہی ہے کہ محبوب نے جو تحفہ، اور دیکھیے تحفہ بھی اللہ نے کہاں دیا، سارے نبیوں پر اللہ نے سلام بھیجا زمین پر، سلام علی موسیٰ، سلام نبیوں پر بھیجا زمین پر، مگر جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر سلام بھیجنا چاہا تو عرش پہ بلایا، عرش پہ بلا کر کے، لامکہ میں بلا کر کے، مقام قرب عطا کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا، السلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ۔ اس کے باوجود نماز جمعہ میں لوگ بغیر سلام پڑھے ہوئے مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جو بندہ نبی کا جو امتی ہے اور اللہ کا بندہ جو بھیجتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ کی رحمت 10 بار اس پر اترتی ہے، اللہ 10 رحمتیں اس پر بھیجتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اگر جمعہ میں آپ کی حاضری ہوتی ہے اور آپ اس وقت بھی اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ نہ بھیجیں تو گویا آپ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ رخ پھیر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کا تقاضا یہ ہے میرے پیارے، صبح و شام
آپ جب اپنے بستر پہ جائیں تو درود پڑھیں، آپ کی آنکھ کھلے تو آپ درود پڑھیں، آپ دکان کھولیں تو درود پڑھیں، تجوری کھولیں تو درود پڑھیں، درود پڑھتے جائیں اور اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توجہ کے مرکز بنتے جائیں۔ جتنا زیادہ محبوب پر جو بندہ درود بھیجتا ہے اتنا زیادہ ہی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر قرب محبوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا ذریعہ درود شریف، سب سے بڑا ذریعہ درود شریف ہے۔ نماز کی پابندی آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز، 5 وقتہ با جماعت خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کریں، با جماعت نماز ادا کریں گے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، تیری معراج ہے اے محبوب کہ تو رب تک پہنچا، میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو محبوب کی اطاعت، محبوب کی فرما برداری رب کی فرما برداری ہے۔ اس لیے معراج سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے اس پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رہتے ہیں میرے دوستو، چند روزہ کی زندگانی، وہ لوگ جو اپنے اپنی بلڈنگوں میں سو رہے تھے آج قبروں میں سو رہے، پلک جھپکتے ہی زلزلہ آیا، تباہیاں چاروں طرف آ گئی، کئی شہر زمین بوس ہو گئے۔ کیا ہے اس زندگی کا مقصد؟ آپ نے زندگی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم صرف اور صرف صبح و شام کھانا کھا لیں، ناشتہ کھا لیں، دوپہر کھا لیں، شام کو کھا لیں، تجارت کر لیں، بزنس کر لیں، پیسہ کما لیں، بس یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے؟ نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم اس دنیا میں صرف ایسے ہی نہیں آئے، ہمارے آنے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور اس مقصد کو اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے۔ اس لیے میرے پیارو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، علماء اور مشائخ کی تعظیم کرو، معاشرے کو سدھارو، ماحول اس طرح بناؤ۔ آپ نے اپنے بچوں کو بتاؤ آپ کہ اے میرے بچوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہیں، محمد اللہ کے